بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج پا گیا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اس دن نواسہ رسول کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین اور آپ کے خاندان والوں نے کربلا کی فضاؤں میں حق و صداقت کا علم لہرایا، لیکن اس دن کو حضرت حسین کے ساتھ خاص کر دینا یہ ناانصافی ہوگی۔ اس دن کی اپنی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے، اپنی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو وجود بخشا، تو بھی وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوح و قلم بھی اسی مہینے میں بنائے گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبریل و ملائکہ کو اسی مہینے میں پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو بھی وہ یہی یعنی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے اور عشرہ محرم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ برگزیدہ انبیاء کرام کو درجات و انعامات، فضائل و مناقب، عظمت و رفعت، سر بلندی و سرفرازی سے اسی دن نوازا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ایک ممنوع درخت کا پھل کھایا، پھر کئی برس تک یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرط بخشا۔ آدم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرما رہے ہیں فتاب علیہ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، ان کی توبہ کو قبولیت کا شرط بخشا، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب العزت نے رفعت مکانی کی نعمت عطا فرمائی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر نمودار ہوئی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کے لائے ہوئے پیغام جب قوم تک پہنچایا، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس کی پاداش میں قیامت خیز طوفان آیا، پوری قوم اس میں ہلاک ہو گئی۔ جب پوری قوم ہلاک ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازتے ہوئے ان کا بیڑا پار کر دیا، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب تاج نبوت پہنایا، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ یعنی کہ خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، تو بھی یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے شاہی بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑنے کے جرم میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آتش کدے میں ڈالا، ایک بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر، اس چتا کے اندر ڈالا، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرماتے ہوئے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت کی حمد کرتے رہے، اللہ رب العزت کی ثنا کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ مچھلی کے پیٹ سے رہائی کی بارگاہ خداوندی میں دعا بھی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جب یونس علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔
روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب ان کی بینائی لوٹائی، جب ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹی، تو بھی یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غم زدہ تھے، آنکھوں سے آنسو ان کے جاری رہتے تھے، اشک بہاتے رہے، کئی برس تک روتے رہے، بالآخر ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اس قدر روئے۔ جب ان کی بینائی لوٹی تو بھی یہی عاشورہ محرم کا دن تھا، اور جب دونوں باپ بیٹوں کا یعنی کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں باپ بیٹوں کا ملاپ ہوا، تو بھی یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی شہنشانیت اور فرعونیت کو خش و خار کی طرح پانی میں بہا دیا، اور فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ان کی سلطنت چلی گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، ان کی سلطنت واپس لوٹائی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے روایت سے یہی کہ وہ بھی یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ تاریخ انبیاء میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر آبلے پڑ گئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ صبر کرتے رہے، ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس موذی مرض سے جب نجات عطا فرمائی، تو بھی وہ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ابرہ بادشاہ نے بیت اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کا ارادہ کیا، قسم کھائی اس نے کہ میں نعوذ باللہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو گرا کر دم لوں گا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کے عزائم کو خاک میں ملایا، تو بھی وہ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جب انہیں شہادت ملی، تو بھی یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، تو بھی یہی عاشورہ، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، تو بھی یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب امارت نصیب ہوئی، تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور آپ علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا جب حضرت صفیہ امہات المومنین ان کے ساتھ جب نکاح ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہی تھا۔ اور جب محرم کے اندر بدعات شروع ہوئی، جو آج کل ہمارے اندر رواج پا چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں، ماتم کی بدعات اور نوحہ کی بدعات، یہ جتنی بھی رسومات ہیں، یہ جتنی بھی بدعات ہیں، ان کا جب آغاز ہوا سن 352 ہجری کے اندر، تو بھی وہ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ میرے بھائیوں، اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر اس دن کو 10 محرم الحرام کو ہم نے نہیں منانا، بلکہ تاریخی حیثیت دیکھنی ہے کہ اس دن کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اس دن کی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیمات کیا دی ہیں، صحابہ کرام نے تابعین تک
کیا تعلیمات پہنچائی ہیں، تابعین نے تبع تابعین تک، اور انہوں نے بزرگان دین تک، اور بزرگان دین کی معرفت سے ہم تک جو پہنچی ہیں وہ یہ پہنچی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ روزہ ضروری نہیں، فرض نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اس دن کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کر لیں، یا 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 محرم الحرام کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں، ایک دن آگے لگا دیں یا پیچھے لگا دیں۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اس پر ہمیں اشد ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر ہم عمل کریں، الا یہ کہ اس دن ہم سوگ منائیں، ماتم کریں، نوحہ کریں۔ یہ ساری بدعات ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین